السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عاقب اور ہم آپ کو آج دکھانے جا رہے ہیں عبدالرحیم قاسمی کا ایک خوبصورت بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل رات آپ نے لائیو دعا میں شرکت کی اور ریکارڈ تعداد میں ماشاءاللہ اپنے درود شریف کے متعلق ہمیں خبر دی کہ ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنا پڑھا۔ بعض لوگوں کا حیرت میں ڈال دینے والی تعداد تھی ماشاءاللہ، بہت مبارک کرے اللہ۔ اور کوشش تو بہرحال سب نے کی اور بے شمار ایسے لوگ رہ گئے جن کا درود شریف انہوں نے بھیجا بھی تھا ہمارے پاس، لیکن انہوں نے لیٹ بھیجا، جس کی وجہ سے ہم اس کو لیٹ دیکھ پائے۔ ہماری گزارش یہ رہتی ہے کہ ایک تو بھیجا تو کریں، ہمیں بتایا تو کریں تاکہ اس سے بھی آپ کو ایک طرح کی ترغیب رہے، لیکن وقت پر بھیجا کریں تاکہ ہم اس کو شریک بھی کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں جو ماہانہ پروگرام ہم رکھتے ہیں اس میں آپ کی شرکت ہوتی رہے، یہ ہو سکتا ہے کسی قسم کی خیر ہو اس میں، اللہ بہتری فرمائے۔ تو باقی ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب اس کو کسی قسم کے اعتراضات کا سبب بنایا جائے یا اس پر اشکالات کیے جائیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال آج پھر ہم بات کریں گے اس اہم مدعے پر کہ درود شریف پڑھنے والے کو شیخ و مرشد بنانے یا کسی کو استاذ کی حیثیت سے اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، درود شریف استاذ کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، یعنی درود شریف خود ایک استاذ اور ایک شیخ و مرشد کا کام کرتا ہے۔ یہ بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، اور اقوال کا جو درجہ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کے جیسا نہیں ہوتا۔ اقوال کا درجہ اقوال کا ہوتا ہے، ان کو قرآن و حدیث کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو جن بزرگوں کا یہ موقف ہے کہ درود شریف استاذ کا کام کرتا ہے، درود شریف مرشد کا کام کرتا ہے، بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ درود شریف استاذ کا بھی کام کرتا ہے، درود شریف شیخ و مرشد کا بھی کام کرتا ہے، لیکن ساری امت اس پر متفق نہیں ہے کہ استاذ کی ضرورت نہیں ہے، ساری امت اس پر متفق نہیں ہے۔ میں کسی کو کنفیوز کرنا نہیں چاہتا، بے وجہ کنفیوز نہ ہو، لیکن بات کو سمجھیں۔ دیکھیے، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، اور ایک ہے قرآن و حدیث کے علاوہ بزرگوں کے اقوال۔ قرآن کے درجے کو حدیث نہیں پہنچ سکتی، اور حدیث کے درجے کو دوسرے حضرات کے اقوال نہیں پہنچ سکتے، چاہے پھر اس کا درجہ کتنا بھی بڑا ہو۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے، فرق مراتب ہے اصل میں۔ سب سے بلند و بالا ہستی، سب سے عظیم الشان، سب سے بڑی ہستی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہ والسلام کے درجات ہیں اپنے اپنے فرق مراتب کے اعتبار سے، اور حضرات انبیاء علیہ والسلام کے بعد پھر حضرات صحابہ کرام کے درجات ہیں رضی اللہ عنہم، پھر صحابہ میں بھی پھر درجات ہیں، یہ اہل بیت میں بھی فلاں درجہ رکھتے ہیں، یہ خلفائے راشدین میں بھی فلاں درجہ رکھتے ہیں، یہ فلاں، اس طرح سے ان میں بھی درجات ہیں، اور عام صحابہ میں بھی درجات ہیں، اور پھر ان کے بعد عام اولیاء کرام کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر ان میں بھی درجات ہیں۔ تو جو مقام اللہ کے قول کا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی پیغمبر یا نبی یا رسول کا نہیں ہو سکتا، اور جو کسی بھی رسول یا پیغمبر یا نبی کے قول کا درجہ ہوگا
وہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال کا درجہ نہیں اختیار کر سکتے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.